نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ حج کا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج نصیب فرمایا ہے وہ لوگ حج کی تیاری میں مصروف ہیں اور حج کر رہے ہیں اور حج کے لیے روانہ ہیں بے شک، اور بہت جلدی اس کو پرفارم کریں گے۔ تو ماشاءاللہ جب حج کی تیاری ہوتی ہے تو بہت ہی خوبصورت سما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور مجھ سمیت تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ضرور تشریف لائیں، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب کرے، آمین۔ آپ بھی آمین لکھیں تاکہ میں بھی پڑھ سکوں کہ آپ نے میری دعا سن لی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک ہر کسی کی دعا سننے اور جاننے والا ہے۔ جیسے کہ حج کا مہینہ ہے تو حج کی تلبیہ یعنی احرام باندھتے وقت کی دعا اور ایک دو اور دعائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ جو لوگ حج پہ اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ گھر میں موجود ہیں وہ بھی کچھ دعائیں میں ان کو بتاؤں گی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں گھر بیٹھ کے، وہ بھی آپ جو ہے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جو ہے آپ کا نام نکلا ہے حج میں، تو معلوم نہیں کہ کس کی کیا قرآن اندازی ہو جائے اور کیا جو ہے آپ کے کہنے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کب اور کیسے بلا لے۔ تو ذریعہ اللہ تعالیٰ خود بناتے ہیں، بس ہماری نیت صاف ہونی چاہیے اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ تو حج تلبیہ یعنی احرام باندھتے وقت یہ پڑھنا ضروری ہے، جو آپ کو میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے مشکوات سے لی گئی حدیث ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ پوری دعا جو ہے ان لوگوں کو پڑھنی ہے جو کہ احرام باندھتے وقت ہے، باقی جو گھر میں موجود ہیں وہ لبیک اللہم لبیک بھی کہہ سکتے ہیں، بار بار اسی کو دہراتے رہیں۔ اگر پورا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں اپنے لیے ضرور دعا کریں۔ دوسری دعا جو میری اسکرین پہ آپ کو آ رہی ہے عرفات میں پڑھنے کی دعا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حج تلبیہ کی دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سننے کہ حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تر تعریف اور انعام و احسان تیرا ہی ہے اور سلطنت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو جہاں تک مشرق اور مغرب اس کے دائیں بائیں ہر پتھر اور ہر درخت اور ہر مٹی کا ڈھیلا یہ سب تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرے اور دوزخ سے نجات کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اب چلتے ہیں عرفات میں پڑھنے والی دعا۔ جب آپ عرفات میں پہنچ جائیں تو جو میری اسکرین پہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے لے کر مکمل آپ نے دعا پڑھنی ہے بھی ریاحوں، یہاں تک آپ نے دعا پڑھنی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی تمام چیزوں کا یہ مالک ہے، اس کی سب تعریفیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر دے اور میرے کانوں میں بھی نور اور آنکھوں میں بھی نور پیدا کر دے۔ اے اللہ تو میرا سینہ کھول دے اور میرا دنیا اور آخرت کا ہر کام میرے لیے آسان فرما دے۔ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں زندگی میں سینہ یعنی دل کے وسوسوں سے اور کام کی پر گندگی و پریشانی سے اور مرنے کے بعد قبر کی فتنہ یعنی آزمائش سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہو یعنی پیش آئے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو دن میں داخل ہو یعنی پیش آئے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو ہوائیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ اس عربی میں موجود ہے۔ جب عرفات کی وقت یہ دعا پڑھی جائے گی اور اس کے بعد آمین کہا جائے گا تو سوچیں اس کے کیا کہنے۔ اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے وقت آپ نے جو ورد
اپنی زبان پہ رکھنا ہے، جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ہی، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہ سے بچنے اور نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ جب آپ طواف کریں تو اس کلمے کو جب آپ دہرائیں گے تو پھر کیا ہی کہنا ہے۔ اب آ گئی قربانی کی بات۔ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے، انی وجہت۔ یہ دعا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ نے پوری پڑھنی ہے بسم اللہ واللہ اکبر تک۔ یہ دعا ان مسلمان کے لیے بھی ہے جو کہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، اور یہ جو وہ مسلمان ہیں جو پاکستان، انڈیا، چائنا، جہاں جہاں موجود ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دعا پڑھ کے قربانی قبلے طرف جو ہے جانور کا منہ کر کے آپ یہ دعا مانگیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں کہ بے شک میں نے اپنا منہ اس اللہ کی جانب کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، دین ابراہیم پر سب سے میں منہ موڑ کر قائم ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری تو نماز بھی، قربانی بھی اور جینا بھی مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں تو سر تاپاں فرما بردار ہوں، بے شک میں ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی جانب سے اور تیرے ہی لیے ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو گوشت ہے اس کو آپ نے غربا اور مسکینوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹا سی دعائیں تھی جو کہ میں نے آپ کو حج اور قربانی کے حوالے سے بتائیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو برائے کرم، برائے مہربانی جتنے ویوز ہیں اتنی کمنٹ ضرور کیا کریں اور مجھے میری غلطیاں بتا دیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ غلطی نہ کروں، کیونکہ دیکھیں میں اللہ کی راہ میں ویڈیو بناتی ہوں، اللہ کی راہ میں پوسٹنگ کرتی ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ میں کس طرح سے کروں یا میں بناوٹ کروں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ میری مدد کریں، آپ مجھے بتائیں میری غلطیاں، تو میں اس پہ ضرور کوشش کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ قرآن و دین چینل اور اپنی پیاری بہن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔